أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سورۃ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک انشاءاللہ تفسیر کریں گے، مختصر تفسیر اور ترجمے کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے. سورۃ بقرہ، سورت کا معنی ہم نے پہلے ویڈیو میں کیا تھا، جیسے سور البلد، یعنی شہر کے گرد جو دیوار ہوتا ہے، جس دیوار نے احاطہ کیا ہو اس شہر پہ، یا بلند مرتبے والی چیز، یہ دونوں معنی سورت کے آتے ہیں. سورت کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس ٹکڑے نے بھی ایک مضمون پہ، مختلف مضامین پہ احاطہ کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورت ہے. بقرہ بیل یا گائے کو کہا جاتا ہے جس کا واقعہ یا جس کا قصہ 8 رکوع میں آ جائے گا. اس وجہ سے اس ساری سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دنیا میں سارے انسانوں پہ رحم کرنے والا، سارے مخلوق پہ رحم کرنے والا، یعنی عام رحمت والا ذات الرحیم، اور وہ ذات جس کا رحمت خاص ہے قیامت میں دن، وہ صرف مسلمانوں پہ ہوگی، کافروں پہ نہیں ہوگی. اس سورت کے خواص میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری، مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے کہ تم سورت بقرہ پڑھا کرو. اس کا پڑھنا، اس کا پکڑنا برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کا چھوڑنا افسوس کا ذریعہ ہے. اور دوسرے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ اور شیطان ایک ہی جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. جو بندہ یا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے، جس دل میں سورہ بقرہ موجود ہو، اس دل میں اور اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا. الف لام میم اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. الف لام میم، ہر ایک حرف علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اور ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں بندے کو مل جاتے ہیں. مقطعات کی جمع ہے قطعی کی. قطعہ کہتے ہیں ٹکڑا، یعنی الف ایک ٹکڑا، لام دوسرا ٹکڑا اور میم دوسرا ٹکڑا. یہ متشابہات میں سے ہیں. ہم عام لوگوں کے لیے صرف اتنا یہاں تک سمجھنا کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اور یہ اللہ کی کلام کا حصہ ہے، اور اللہ کی جو مراد ہے اس سے ہمارا اس پہ کیا ہے، ایمان ہے. پہلے ہم نے کہا تھا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہاں سے ابتدا ہوتا ہے ذالک الکتاب. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب جو بلند مرتبے والا ہے. اے پڑھنے والے، اس کتاب کو معمولی کتاب نہ سمجھنا. جو کتاب آپ کے سامنے پڑھا ہے
اور جس کتاب کو آپ پڑھنے والے ہیں، جس کتاب کو آپ سیکھنے والے ہیں، جس کتاب میں آپ سوچ و فکر کرنے والے ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بڑا ہے۔ اہل علم، جو ترجمہ میں نے کر لیا، اہل علم اس کو سمجھ سکیں گے کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو بہت ہی بلند مقام اور مرتبے والا کتاب ہے، لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس میں بیان ہوا ہے یہ حق اور سچ ہے۔ قرآن مجید میں جو ماضی کے قصے بھی بیان کیے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں، مستقبل کے جو حالات اللہ نے بیان کیے ہیں اس کتاب میں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرنے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ یہ قرآن مجید ہدایت کرنے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے، مگر ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیجیے، بارش آسمان سے نازل ہوتا ہے لیکن ساری زمینیں اس کی وجہ سے سرسبز اور شاداب نہیں ہو سکتے۔ سارے زمین اس بارش کے پانی کی وجہ سے پھول نہیں اگا سکتے۔ وہ زمین پھول اگائے گا، وہ زمین سرسبز اور شاداب ہوگا جس کے اندر پھولوں کی اور سرسبز اور شاداب ہونے کی صلاحیت ہو۔ قرآن آسمان سے نازل ہوتا ہے لیکن فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کون سرسبز اور شاداب ہوں گے؟ کون فائدہ لے گا اس قرآن سے؟ متقین اور پرہیزگار لوگ۔ جس طرح بارش عام، قرآن کا نزول عام ساری انسانیت پہ، لیکن فائدہ متقین کو پہنچے گا۔ جس طرح وہ زمین جو نرم ہو، وہ زمین جو میٹھی ہو، وہ بارش کے پانی سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب متقین کون سے لوگ ہیں؟ انسان کی قیمتی ہونا یہ اس کی شکل اور صورت پہ نہیں ہے، اس کی خوبصورتی پہ نہیں ہے، اس کے اچھی صحت مندی پہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر جب اچھی صفات ہو، سمجھدار ہو، باصلاحیت ہو، اخلاق حمیدہ کا مالک ہو، تو وہ انسان بہتر انسان ہوتا ہے۔ ایک انسان مالدار بھی ہے، حسن اور جمال کا مالک بھی ہے، باڈی کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ کمعقل اور بیوقوف ہے۔ کوئی اس کو اپنے پاس بیٹھنے کا موقع دیتا ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے؟ کوئی اس کا اپنا دوست رکھنا مناسب سمجھتا ہے کہ یہ میرا دوست ہو؟ نہیں۔ اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو، انسان کی انسانیت جو ظاہر فرماتا ہے، وہ جب انسان کے اندر یہ اندرونی صفات آ جائے تو وہ انسان بہتر ہوگا، اللہ کے ہاں یہ اچھا مقام اور بڑا مقام اور اللہ کے ہاں قرب حاصل کر سکتا ہے۔ الذین یؤمنون، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب پر۔ غیب کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے، ہمیشہ کے لیے موجود تھا، ہے اور رہے گا۔ فرشتے ہم نے دیکھے نہیں لیکن اس پہ ایمان، جنت اور جہنم دیکھا نہیں ہے لیکن اس پہ بھی ایمان، قیامت کے بعد جو زندگی ہے اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس پہ ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس پہ ایمان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا صفت اس میں مؤمنین میں یہ ہوگا، متقین میں یہ ہوگا کہ وہ اقامت صلاۃ کرے گا۔ اقامت صلاۃ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اداء الصلاۃ کا صفت اس میں ہوگا، بلکہ اقامت الصلاۃ۔ اقامت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ رکوع بھی ٹھیک طریقے سے کرے، قیام بھی ٹھیک طریقے سے کرے، قرات بھی ٹھیک طریقے سے کرے، سجدہ بھی ٹھیک طریقے سے کرے، اور قومہ اور جلسہ بھی ٹھیک طریقے سے کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت الصلاۃ۔ اور حضور ذہنی بھی ہو، یعنی اللہ کے دربار میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، جس طرح کسی آفیسر کے سامنے بندہ کھڑا ہو اور اس کی ساری دھیان اور توجہ اس کی طرف ہو، اسی طرح بندہ جب اللہ کے ہاں کھڑا ہو اس کی ساری دھیان اور توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں میں کسی چیز میں بھی
کوتاہی آ گئی تو وہ اقامت صلاۃ نہیں ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ اقامت صلاۃ چاہتا ہے۔ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ اقامت صلاۃ پہ کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں متقین میں تیسرا صفت یہ ہوگا جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سارا نہیں مانگتا بلکہ کچھ 40واں 10واں حصہ 20واں حصہ یا عام صدقات اللہ اس کا خرچ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا ایک نقطہ اللہ فرماتے ہیں رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، بندے دھوکے میں نہ پڑنا، یہ آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، اگر ہم نے آج ہی چاہا آپ سے اس رزق کا لینا، اس رزق کا بند کرنا، اس مالداری کا ختم کرنا، تو آپ کے بس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس سے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اللہ تعالی جس رحمت کے دروازے کسی پہ کھول دیتے ہیں تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کے دروازے اللہ تعالیٰ جس رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی کھولنے والا نہیں ہے کہ وہ دروازے پہ کھول دے۔ والذین یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں متقین میں چوتھا صفت یہ ہوگا یؤمنون بما انزل الیک، اس کا ایمان ہوگا اس کتاب پہ جو ہم نے نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید پہ اس کا ایمان ہوگا۔ وما انزل من قبلک، اور اس پہ ایمان ہوگا جو کتابیں ہم نے آپ سے پہلے نازل فرمائے ہیں، تورات انجیل زبور، 4 بڑی کتابیں آسمانی، قرآن مجید، تورات، انجیل اور زبور، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے صحیفے ہیں اللہ نے اپنے رسولوں پہ نازل کیے ہیں، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے کتاب ہیں، حق اور سچ ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور چھٹا صفت متقین میں یہ ہوگا کہ اس کے آخرت پر ایمان ہوگا، یقین کرنے والے ہوں گے۔ متقین کون سے لوگ ہیں کہ آخرت پہ اس کا یقین ہوگا، اور آخرت پہ یقین رکھنا انسان کی زندگی کا اصلاح صرف اس ایک ہی بات سے ممکن ہو سکتا ہے کہ قیامت آنے والا ہے، میں جو کچھ ہی کرتا ہوں قیامت کے دن مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی اور مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر میں اچھا کام کروں تو مجھے اچھا صلہ ملے گا، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کا مجھے برا صلہ ملے گا۔ تو قیامت پہ یقین جو ہے یہ انسان کی اصلاح میں سب سے بڑے کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری نصیب فرمائے۔ ایک آیت رہ گیا، یہ آیت نمبر 4 تک ہم نے ترجمہ کر لیا، 5واں آیت جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہم کریں گے۔ سارے ساتھی کوشش کریں، اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کی کلام کو، زبان تو ہماری ہے لیکن کلام اللہ کی ہے، جس طرح اللہ کی ذات برکت والا اللہ کا کلام بھی برکت والا، ہم اس کو سیکھیں گے، سنیں گے، زبان بھی قیمتی ہوگی، کان بھی قیمتی ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری سارے جسم کو قیمتی فرمائے، اور قرآن مجید کی پڑھنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔